میں نے عمرہ کیا، عمرے کے بعد بیوی سے 15-20 جگہ کینچی سے سر کے بال کٹوائے۔ ٹھیک ہے، آپ پر دم نہیں ہے، لیکن غلط بات ہے، آپ کو اچھی طرح سارے سر کے بال چوتھا حصہ کٹوانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی دم نہیں آپ پر۔ قرآنی آیت جو میں نے بتائی سورۃ النجم کی آخری آیت ہے۔ کہتے ہیں جی آپ کے پاس ایسے غلط سوال بھی آتے ہیں تو جواب نہ دیا کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی دیوبندی ہے اور اس نے حضور پاک کی شان میں یا اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے تو مجھے وہ کتاب لکھ کے دکھائیں، کون سی کتاب ہے۔ باقی جو بریلوی حضرات جو ہیں اور جو شرک کرتے ہیں ان کا شرک تو لکھا ہوا ہے، ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ یا محمد یا حسین، ان کا تو لکھا ہوا واضح ہے سامنے۔ غیر اللہ کی ندا شرک ہے۔ یا غوث یا عبد القادر جیلانی، اس سے بڑا شرک کیا ہوتا ہے؟ نہیں، تمام ائمہ برحق ہیں، لیکن ہم اسی امام کی فقہ پہ عمل کریں گے جو ہمارے ملک میں پڑھائی جاتی ہو۔ اگر ہمارے یہاں کوئی صحیح امام کی مسجد نہ ہو تو اپنی جماعت کریں۔ جو 21 دن کے لیے آئے ہیں لیکن کچھ دن مکے میں کچھ، وہ سفری نماز پڑھیں گے۔ اور نیت کر کے آئی، احرام باندھ لیا، حیض آ گیا تو بیٹھی رہے اپنے ہوٹل میں، اور جب پاک ہو جائے گی لیکن اسی دوران میں کنگھی شنگھی اور خوشبو وغیرہ استعمال نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی سے پہلے تو میری زندگی بڑی سکون سے تھی، استغفار پڑھو، اللہ پاک رحمت کرے۔ بہرحال جو مجاہدین اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے۔ بھائی جب عمرے والا طواف شروع کرے گا، استقبال استلام، اس سے پہلے کندھا نکال لے، جو کہ 7 چکروں میں کندھا نکالنا ہے، اور جب طواف سے فارغ ہو جائے پھر کندھا ڈھانپ لے۔ اگر رش کی وجہ سے رمل نہ کر سکیں کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی طلاق کے بغیر بیوی سے نجات کا کوئی طریقہ ہے تو سب سے آسان طریقہ ہے نا، منہ سے کہو اور کی جان چھٹی، تم کیا چاہتے ہو، پھر اس کو قتل کر دو، خود جیل چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ پھر یہ ہے، اللہ نے تو آسان حال رکھا ہے نا، کبھی اگر نہیں نبھتی ہے تو اذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ نے پوچھا ہے کہ مولانا حق نواز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ وہ ایک مجاہد تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور صحابہ کی محبت میں شہید ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ عرب ممالک میں جو مشینی ذبیحہ ہے، اگر یقین ہے کہ مشینی ہے، وہ حلال نہیں ہو سکتا، کہیں عرب میں ہو یا غیر عرب میں ہو۔ بھئی اس کی مجھے کیا ضرورت ہے کہ آپ کا تقرر کب ہوا، درس کب ہوا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بیان کرنے کی، اللہ توفیق دے بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات ہو گئی، موت آ گئی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، پہلے بھی پیدا ہونے سے پہلے کا جو دور ہے وہ بھی گویا کہ ایک موت ہی ہے، عدم ہے، اس کے بعد پھر یہ موت آئی، اس کے بعد جو ہے وہ حیات ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور پہ موت آئی، لیکن اللہ نے پھر ان کے روح مبارک کو لوٹا دیا۔ اگر آب زمزم سے وضو کر لیں وہ بھی جائز ہے۔ طواف میں جب استلام کرتے ہیں تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعہدک۔ آب زمزم بھی بیٹھ کے پیا کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ ہے، تو اس میں اتنی اجازت یہ نہیں ہے کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ طواف کے ہر چکر کی علیحدہ دعا حضور نے فرمائی ہے؟ بالکل نہیں فرمائی۔ حضور پاک نے تو تعلیم دی ہے کہ طواف کے ہر چکر میں سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا کرو۔ یہ دعائیں تو بعد میں علماء نے لکھی ہیں تاکہ لوگ قصے کہانی میں نہ رہیں، چلو کوئی اسی بہانے کچھ پڑھتے رہیں۔ بیر روحا کا پانی لے جائیں، تمہاری مرضی ہے لے جاؤ۔ کہتے ہیں جی انبیاء معصوم، جنازہ الگ ہے، قبر میں دفن کرنے کی بات الگ ہے، تم ایک دوسرے کو ملاتے کیوں؟ انبیاء کا جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ معصوم ہیں، حضور پر تمام صحابہ نے پڑھا ہے، لیکن داخل ہو کے 10 آدمی حجرے میں صرف درود شریف پڑھتے تھے۔
اگر عورت کا قریبی رشتہ دار بیمار ہے، بالکل اس کی خیریت پوچھ سکتی ہے، اس کے لیے دعا کر سکتی ہے، عیادت کر سکتی ہے۔ کسی کو مرگی کی بیماری ہے تو میں نے کئی دفعہ بتایا ہے وہ آیت لیس لہا من دون اللہ کاشف، اسی پہ عمل کرو۔ حضرت عامر ابن یاسر کو کس نے قتل کیا اللہ عالم۔ ذہن تیز ہو جائے، اللہ کا قرآن پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو، اللہ کے اسماء میں سے یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کرو۔ فرض سنت نفل کی 4 رکعت کی آخری 2 وہاں اگر اکیلے بھی پڑھو تب بھی قرات کرنی پڑے گی۔ اگر کپڑوں کے ساتھ کوئی ناپاک چیز لگی ہو، پتہ ہی نہیں لگا، نماز پڑھ۔ اب دیکھیں نا وہ کتنی جگہ روکی ہے اسے ناپاکی نے۔ اگر زیادہ ہے تو نماز نہیں لوٹائیں گے، تھوڑا ہے تو کوئی نہیں انشاءاللہ۔ ہم اندھیرے میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہوتا، لیکن کوئی ضروری بھی نہیں کہ آدمی بلا وجہ اندھیرے میں کھڑا ہو کے نمازیں پڑھے۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں جب دجال آئے گا تو ان کو دوبارہ زندہ کریں، کیوں دوبارہ زندہ؟ وہ بچ گئے فتنے سے، ان کو دوبارہ کیوں زندہ کریں؟ جو زندہ ہیں ان کے لیے فتنہ ہوگا۔ میں درجہ ثالث میں پڑھتا ہوں، اپنے استاد سے پوچھیں کہ کون سی کتاب پڑھوں میں۔ نماز میں مجھے سستی ہوتی ہے، تم پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا مانگا کرو کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل۔ بائبل ہم جب قرآن موجود ہے تو بائبل کیوں پڑھیں؟ وہ تو بائبل ویسے ہی منسوخ ہے۔ بیعت کرنے کے لیے انسان کو کسی اچھے بزرگ کی بیعت کرنی چاہیے۔ مجھے الٹرا ساؤنڈ میں بتایا گیا ہے کہ تمہاری بیٹی ہے، تو اللہ بیٹی دے شکر کرو، بیٹا دے شکر کرو۔ مسجد کی وقف زمین فروخت کر کے مسجد پر لگا سکتے ہیں؟ ہاں لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک مسجد میں پیسے پڑے ہیں، اس کو ضرورت نہیں ہے تو دوسری مسجد پر لگا سکتے ہیں۔ زہار ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو کہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو۔ مدرسے کا محتمم مدرسے کے عطیات میں سے پیسے اپنے اوپر خرچ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سارے مدرسے کی صفائی اپنے ذمے لے کر خود کرتا رہتا ہے، ہاں تو پھر وہ اس کا عوض لے سکتا ہے جب وہ بیچارہ صفائی کر رہا ہے، ملازمن بنا ہوا ہے۔ سورۃ الکہف پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر امام نے 5 رکعتیں پڑھی، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا، پھر بھی مسئلہ، تو دوبارہ نماز پڑھیں۔ پتہ نہیں بھی آپ کے کریڈٹ کارڈ کا یا وہ پیکج کیا ہے، اس کا مجھے پتہ نہیں، تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں۔ اگر عمرے کا طواف کیا، 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، اب پڑھ لو۔ نیک صالح اولاد کے لیے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگا کریں۔ احرام کی حالت میں رکن یمانی کا بوسہ لیا، نہیں لینا چاہیے تھا لیکن کوئی جرمانہ نہیں ہے۔